نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج اس پلیٹ فارم پر ہماری پہلی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات سے چند اہم مسائل پر گفتگو کریں گے، کیونکہ قریبی زمانے میں ابھی عید کا ماحول شروع ہونے والا ہے، تو اس اعتبار سے ہم ایک دو باتیں عرض کریں گے اور چند مسائل کی گفتگو کرنے کے بعد آپ حضرات سے اجازت چاہیں گے۔ تو سامعین محترم، عید الاضحیٰ، اس میں قربانی کا ایک اہم، ایک بہت ہی ضروری فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ اس فریضے کی سب سے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ آیا قربانی کی دلیل قرآن و حدیث سے ہے کہ نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورۃ الکوثر کے آخر میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہ وانحر کا جو مصرع ہے، جو لفظ ہے، یہ امر کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ تم قربانی کرو، یعنی نحر کرو۔ نحر کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنا۔ تو قرآن سے تو اس کی ثبوت ہمیں مل گیا۔ ابھی فضائل کی جو بات ہے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں جب قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ ابھی جو بندہ صاحب نصاب ہے، اس بارے میں ہم علیحدہ ویڈیو بنائیں گے کہ کون بندہ صاحب نصاب ہے اور کس پر قربانی لازم ہے۔ تو جو بندہ صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی قربانی کرے، اس کے بعد اپنے عزیز و اقارب کی بھی قربانی کر سکتا ہے۔ ابھی قربانی کا جو مسائل ہیں ان میں اکثر اور بیشتر اوقات لوگوں کو خلچان پیدا ہوتا ہے اور ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اسی سلسلے اور اسی موقف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم 3-4 ایپیسوڈ کے اندر آپ حضرات کو اس کی پوری جانکاری اور پوری اس کی آپ کو اہمیت بتائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اضحیٰ، ذبیحہ کس کو کہتے ہیں؟ ذبیحہ یہ واحد ہے اور اس کی جو جمع ہے وہ ذبائح ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ کنز کی کتاب کھلی ہوئی ہے اور یہ مفتابی قول کے ساتھ آپ حضرات کو میں گائیڈ لائن دوں گا، تو اس پر پڑھ کر اور آپ کو میں طریقہ کار جو قربانی کرنے کا جو شروع کے مراحل ہیں وہ آپ کو سکھاؤں گا میں۔ تو اسی پر پہلے ہمارا ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ ہم عبارت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کے آگے بحث کریں گے۔ تو کتاب الذبائح، ذبیحہ کی کتاب ہے۔ ابھی ذبیحہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کی سب سے پہلی کیا صورت ہوتی ہے؟ جانور لیتے ہیں، اس کی خاطرداری کرتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ جب عید کے بعد ہم واپس آتے ہیں عید کی نماز پڑھ کر، تو اس کے بعد ہم فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس جو بیل ہے، جو گائے ہے، جو بھی چیز ہے، اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو جس طریقے سے ہم نے گرانا ہے گرا کر، اس کے بعد جب ذبح کب چیز شمار ہوگی کہ آیا یہ چیز ذبح ہو گئی ہے یا نہیں، تو اس کی جو ذبح کی جو مین جو سٹریمز ہوتی ہیں، جو مین جو جگہ ہوتی ہیں وہ 4 ہوتی ہیں۔ ایک سانس کی جو نالی ہوتی ہے، ایک کھانے کی نالی اور 2 خون کی نالی ہوتی ہیں۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ان 4 نالیوں میں سے 3 نالیوں کو بھی اگر ہم نے کاٹ دیا تو ذبیحہ حلال سمجھا جائے گا۔ یہ پہلا مسئلہ۔ ابھی جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ذبیحہ کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کے ذبح کرنے کے وقت ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ تو اس میں بہت ساری صورتیں بھی ہیں اور بہت سارے دلائل بھی ہیں۔ بہرحال آپ حضرات کو میں مفتابی قول بتاؤں گا۔ وہ کنز میں کچھ یوں لکھا ہے کہ تارک التسمیۃ عمداً حل لو ناسیاً، اگر کوئی بندہ تسمیہ کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، لیکن اگر حل لو ناسیاً، اگر وہ بھول کر اس ذبیحہ میں بسم اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ ابھی جو تیسری اور اہم بات ہے اور تیسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے
کہ آیا ذبیحہ کو جب ہم نے گرا دیا، لٹا دیا، اس کے بعد آیا ہم اس اللہ کے جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ کسی دوسرے کا نام لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر کتاب میں کچھ یوں لکھا ہے وَقُرِئَ أَن يَقُولَ عِنْدَ الذَّبْحِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ۔ اگر ذبح کے وقت جانور کو گرا دیا، گرانے کے بعد جب اس پر چھری چلانے کا وقت آیا تو اس وقت اگر بندہ یہ کہتا ہے اللہم تقبل من فلان، اے اللہ تو فلاں کی طرف سے اس کو قبول کر، دوسرے کا بھی نام لیتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں آگے ایک آسانی کی صورت ہے وَإِنْ قَالَ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ جَازَ، لیکن اگر وہ گرانے اور تسمیہ سے پہلے اگر یہ کہتا ہے اللہم تقبل من فلان تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ ابھی جو چوتھا مسئلہ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، آیا ہم ذبح کس چیز سے کریں گے؟ ہمارے علاقے میں تو عام طور پر چھری، ٹوکے، اس طرح کی چیزیں ملتی جاتی ہیں، تو اگر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں میسر نہیں تو آپ کس چیز سے ذبح کریں گے؟ تو اس میں بھی فقہا نے بڑی اہم بات اور چیزیں بتائی ہیں کہ آپ کس سے ذبح کر سکتے ہیں۔ تو آپ آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ وہ چیز کہ جو تیز دھار والی ہو، جس سے جانور کو تکلیف نہ ہو، اس چیز سے ذبح کرنا جائز ہے۔ مثالیں دی ہوئی ہیں جیسے ظفر، ناخنوں کے، اگر یہ انگلیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہم اس سے ذبح کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہڈی کے ساتھ بھی ذبح کر سکتے ہیں، قد، سینگ کے ساتھ بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ ناخن اکھڑا ہوا ہے تو اس صورت میں ہم ذبح نہیں کر سکتے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ لیتا، یہ بانس کا جو چھلکا ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ بھی قربانی یعنی کہ جو جانور ہے اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ تو یہی کچھ اہم مسائل تھے کہ جن پر گفتگو ہوئی۔ تو ابھی باقی مسائل کے لیے ابھی بہت زیادہ مسائل باقی ہیں، تو ان کے لیے تفصیلی ویڈیو آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ تو انہی چند مسائل پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔